مدارس کے ذرائع آمدن جی قوم ہے، خمس کا بھی اس طرح پابند بنایا گیا ہے کہ جس شخص نے خمس دینا شروع کیا ہے وہ ترقی کر گیا ہے، بہت اوپر چلا گیا ہے۔ 300 کے لگ بھگ مدارس تھے طلبہ کے، ان میں 117 مدارس میں پرنسپل یا مدرس حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کے فارغ التحصیل تھے۔ یہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ویسے مادر علمی ہے، یہاں ساری تنظیمیں آتی ہیں۔ پورے پاکستان کے یعنی علماء کا جو طبقہ ہے ان سب کا جو ہے نم کی نگاہیں وہ جامع المنتظر کے اوپر ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور آخری دین ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی تبلیغ دین کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہی ہو گیا تھا، جسے بعد ازاں اصحاب صفہ کی شکل میں مدرسہ بنا کر مدینہ منورہ میں بھی جاری رکھا گیا۔ رحلت رسول کے بعد مسلمان اندرونی اختلافات میں الجھ گئے، پھر امن کے ایام قائم ہوئے تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا کام چھٹے تاجدار امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں عروج کو پہنچا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق اور قم جمہوری اسلامی ایران میں بھی تبلیغی اور تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ تو مدینہ منورہ میں مسجد کے بعد ایک برآمدہ بنایا گیا جس کو صفہ کہتے تھے، اس میں وہ اصحاب رہا کرتے تھے جن کے یعنی بال بچے نہیں تھے، وہی تعلیم کا سلسلہ جو ہے باضابطہ، ویسے مکہ میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن وہ چھپ چھپا کے ہوتا تھا، باضابطہ ادارہ جو قائم ہوا ہے پہلے وہ وہی صفہ ہے، اور مسجد نبوی جس میں یہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہی ادارہ بعد میں چلتا رہا رسالت باب کے بعد بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں یعنی 148 ہجری سے پہلے یہ ادارہ یونیورسٹی کی حد تک چلا گیا، جس میں 4000 سے زیادہ افراد علم حاصل کر رہے تھے، جن کے نام، والدین کے نام، قبیلہ سب کچھ موجود ہے۔ لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن میں واقع حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کرائے کی عمارت سے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج ایک عظیم الشان اسلامی علمی مرکز بن چکا ہے، جہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم کے چشمے پھوٹتے اور طلبہ علمی پیاس بجھاتے ہیں، تاکہ معاشرے کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماہرین علوم اسلامی تیار کیے جا سکیں۔ پہلے یہ بوچی دروازے میں تھا، کرائے کی جگہ تھی، 2 سال یہ وہاں رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ موڑ شاد باغ اس وقت کہتے تھے، ایک کوٹھی بنی تھی کافی بڑی جگہ، اس کو کرائے پر لیا گیا، 2-2.5 سال ہم وہاں رہے، پھر وسن پورہ میں جو ہے وہ جگہ خریدی گئی 22 مرلے 22,000 میں، تو وہاں تقریباً 10 سال رہے، اور سن فروری 72 میں ہم یہاں ماڈل ٹاؤن آئے ہیں۔ یہ 24 کنال زمین ہے۔ میں جب یہاں آیا تو پرنسپل تو حضرت علامہ محسن ملت سی صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے ساتھ آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب، علامہ سید کرامت علی نجفی صاحب، علامہ غلام حسین نجفی صاحب، علامہ موسیٰ بیگ نجفی صاحب، علامہ شیخ محمد شفیع نجفی صاحب، مولانا عبد الغفور صاحب اور مولانا امان اللہ صاحب، یہ ہمارے اساتذہ تھے جن سے ہم نے کسب فیض کیا۔ میں 1976 میں یہاں داخل ہوا جب، تو 1981 تک میں یہاں پڑھتا رہا، پھر 1981 سے 23 مارچ 1983 تک میں راولپنڈی میں مدرسہ آیت اللہ حکیم میں زیر تعلیم رہا۔ جناب حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب جو اس وقت قائد ملت جعفریہ ہیں، ان سے میں نے کسب فیض کیا، اور اس دور میں تقریباً 2 سال کا عرصہ بنتا ہے وہاں رہا، پھر وہاں سے میں یہاں آ گیا جامعۃ المنظر میں، اور یہاں سے پھر 31 مئی کو 83 کو میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے ایران چلا گیا تھا۔ میں نے پہلی کلاس سے شروع کیا یہاں پڑھانا، اور الحمدللہ ان 30 سالوں میں اجتہاد کی کتابیں جو کفایت الاصول ہے، مقاصد ہے، رسائل ہے، میں کئی دفعہ وہ پڑھا چکا ہوں، اور انتظامی حوالے سے بھی بہت سارے کام میرے ذمہ لگائے گئے۔ جو کام میرے ذمہ لگایا میں نے اپنی توانائی کے مطابق کوشش کی اسے نبھانے کی۔ مدرس سے پھر میں ناظم اعلیٰ بنا، پھر ناظم اعلیٰ سے اب علامہ سید نیاز حسین نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد محترم اعلیٰ ہوں اس وقت جامعۃ المنظر کا۔
اس درسگاہ نے اپنے قیام سے اب تک ہزاروں علماء تیار کیے جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اسلامی علوم کی ترویج میں مصروف ہیں۔ جامعہ سے بہت زیادہ فارغ و تحصیل ہیں جی، تقریباً 6,500 کے قریب آدمی ہیں، جن میں سے ہم نے بڑی مشکل سے کوئی 2,550 کے قوائف بھی ہم نے جمع کیے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو نظر آتے ہیں نا، وہ تقریباً جامعۃ المنتظری کے، مثلا شیخ محسن صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، یہ جامعۃ المنتظر میں پڑھتے رہے ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ حافظ بشیر صاحب قبلہ، وہ بھی جامعۃ المنتظر میں پڑھتے رہے ہیں۔ مولانا موسیٰ بیگ صاحب تھے، مولانا محمد شفیع نجفی صاحب ہیں، مولانا محمد سن اکبر، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ حافظ محمد سبطین ہوتے تھے، انہوں نے وزیر آباد میں مدرسہ بنایا تھا۔ پارا چنار کا اس وقت جو ہے پرنسپل، اس سے پہلے پرنسپل بھی جامع المنتظر کا تھا، اس وقت کا بھی پرنسپل جامعۃ المنتظر کا ہے۔ تو یہ، اور اگر کوئی جامعۃ المنتظر کا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، تو وہ جامع المنتظر کے کسی استاد کا جو ہے وہ شاگرد بھی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا اگر باضابطہ کوئی شاگرد نہیں تو ہمارے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ ملک اعجاز صاحب جیسی شخصیت، وہ بھی جامعۃ المنتظر، مولانا کرامت علی نجفی صاحب ہوتے تھے، مولانا غلام حسین نجفی، یعنی جس طرف بھی چلے جائیں۔ اس وقت سرگودا مدرسہ جو 49 میں بنا تھا، اس کے پرنسپل ہیں مولانا ملک نصیر حسین، وہ بھی جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ خیرپور میرس میں سید ارشاد حسین ہیں، کراچی میں مولانا فیاض حسین صاحب، اور کافی لوگ ہیں، یعنی جس طرح بھی دیکھیں جامعۃ المنتظر ہی کے پڑھے لکھے ہیں۔ یہ غیر ملک میں بھی ڈھیر سارے آدمی ہمارے موجود ہیں، جگہ جگہ امریکہ میں موجود ہیں، افریقہ میں موجود ہیں، یورپ کے تقریباً 20-22 ملکوں میں ہمارے حضرات موجود ہیں جو جامعۃ المنتظری کے پڑھے ہوئے ہیں۔ عربستان، سعودی عرب میں موجود ہیں جو تجارت کر رہے ہیں۔ 2 آدمی ایسے موجود ہیں جو بحیثیت پیش نماز گئے ہیں، وہاں عالم دین ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر میں مدرسہ ہم نے بنایا ہے، تو وہاں بھی ہمارا اپنا پڑھا ہوا آدمی موجود ہے۔ جامع المنتظر کے اپنے مدارس جو ہے وہ تقریباً 41 ہیں، جن میں 27 تو مولانا صفدر الحسن صاحب قبلہ بنا کے گئے تھے۔ ان میں ایک مدرسہ امریکہ میں ہے، شکاگو میں، ایک مدرسہ مانچسٹر میں ہے جامعۃ المنتظر کے نام سے، اور اب جو ہے وہ مولانا قاضی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے، اور المنتظر کے نام سے ایران میں بھی مولانا صفدر الحسن صاحب نے بنایا تھا۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے تو مولانا صاحب اور قاضی صاحب نے ڈنمارک میں بھی بنایا ہے، کارپی اٹلی ہے، اس میں بھی مدرسہ ہے، نجف اشرف میں بھی انہوں نے عمارت بنائی ہے، اب اسلام آباد میں بھی مدارس ہے۔ 2017 میں جب میں نے دورہ کیا مدارس دینیہ کا، تو پتہ چلا مجھے کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ مدارس تھے طلبہ کے، ان میں 117 مدارس میں پرنسپل یا مدرس حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے فارغ التحصیل تھے جو خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں معلم، مدرس، استاد پیدا کرنا، یہ جامعۃ المنتظر کو خصوصیت حاصل ہے۔ جامع المنتظر الحمدللہ قدیم ترین مدارس میں شمار ہوتا ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی، جس کو ہم کہتے ہیں کمیت اور کیفیت، دونوں اعتبار سے ہم الحمدللہ مطمئن ہیں، اور ہم ان کو اپنا جو ہے نا جی پاکستانی مدارس اپنا مرکز کے نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی مطلب یہ نصابی سرگرمیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور یہ وفاق علماء شیعہ ہیں یا وفاق المدارس ہیں، یہ ان تمام کا جو مرکز ہے ایک اعتبار سے، یعنی پورے پاکستان کے یعنی علماء کا جو طبقہ ہے، ان سب کا جو ہے نا کی نگاہیں وہ جامع المنتظر کے اوپر ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سرکاری طور پر بھی جو رجسٹر جو وفاق ہیں، ان کا مرکز بھی وہی ہے۔ میں 1965 سے پہلے، آپ سمجھیں 63 میں تقریباً، جس وقت شیخ الجامع مولانا اختر عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، وہ پرنسپل تھے، اور اس زمانے میں نے جامع المنتظر اس وقت واقع وسن پورہ میں، وہاں میں نے داخلہ لیا 1965 سے پہلے۔ 1965 سے کی جو جنگ ہے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں جامع المنتظر میں تعلیم کے دوران دیکھا ہے،
میں نے وہاں لاہور کے آسمانوں پر انڈیا اور پاکستان کے جہازوں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ صوفی انور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے قبر ابھی جامع مسجد ماڈل ٹاؤن میں ہیں، جہاں تک مجھے میرا حافظہ کام کرتا ہے، اس زمانے میں 1960-65 کے زمانے میں 1300 روپیہ سالانہ وہ خرچہ دیتے، اکیلے 1300 روپے دیتے تھے۔ یعنی 1960 کا یا 64 کا 1300 روپیہ آج کا پتہ نہیں لاکھوں میں بھی بنتا ہوگا۔ میں نے جامع مسجد میں میں نے جو دورانیہ گزارا ہے، مولانا اختر عباس صاحب کی پرنسپلشپ کا دورانیہ بھی گزارا ہے۔ مولانا حسین بخش مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ہمارے استاد تھے۔ مولانا صفدر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ استفادہ قبلہ حافظ صاحب سے کیا ہے۔ جو میں نجف سے واپس آ کے جب میں نے وہ تدریس کا بھی ماڈل ٹاؤن میں سلسلہ جاری رکھا ہے، تو اس کے کچھ جو ہے نا وہاں کے میرے شاگرد ہیں جو ابھی وہ پیش ہیں، اور مدارس میں مدرس بھی ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح خطابت کے میدان میں بھی جو ہے نا الحمدللہ ان کو کافی مقبولیت حاصل ہے، اور بڑی تعمیری کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز الصبح طلبہ اور ملازمین کی اسمبلی سے ہوتا ہے۔ اسمبلی کے بعد شیڈول کے مطابق طلبہ اپنی اپنی کلاسوں میں جاتے ہیں۔ اگر آپ منت مانے نا روزہ کی کہ میں روزہ رکھوں گا، خالق آپ کی منت کو پورا فرمائے گا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا یوم، اس دن، یوم سے مراد یہاں پہ یوم حساب ہے، یوم قیامت ہے، یوم حسرت ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ فعل معصوم اور تقریر معصوم کو سنت کہتے ہیں۔ انیس سو 54 سے علمی، تدریسی، مذہبی اور ملی خدمات میں مصروف حوزہ علمیہ میں زیر تعلیم طلبہ کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے، جو علمی پیاس بجھانے آئے ہیں تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے معزز علماء میں شامل ہو سکیں۔ میں یہاں پہ جو 5واں مرحلہ ہے دینی تعلیم کا وہ بھی حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے حفظ قرآن کیا ہے با ترجمہ، اور یہ جامعہ قدیمی درسگاہ ہے، اسے مرکزیت حاصل ہے شیعت کی، تو اس لیے میں نے اس جامعہ کا انتخاب کیا۔ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا جامعہ آنے کے لیے، اور سب سے پہلے کہ مجھے یہاں کم از کم 4 سال ہونے والے ہیں، اور یہاں جامعہ روٹین یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ جامعہ کا چوتھا حصہ یا تیسرا سے لگا لیں جو نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، اور بہت ہی ماحول روحانی ماحول ہوتا ہے۔ میرا تعلق کلی بلتستان سے اور بلتستان کے ضلع گنگ سے خپولوسینوں سے، اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے دینی، اور یہاں پہ جتنے ہمارے علماء کرام آئے ان میں سے ہمارے آغا شہید ضیاء الدین رضوی عدل مقامہ، اور ہمارے نائب امام جمعہ اسکردو شیخ جواد حافظی صاحب بھی یہاں کے پڑھے ہیں۔ 2017 میں میں جامعۃ المنتظر میں آیا۔ جامعۃ المنتظر بنیادی طور پر مرکز علمی ہے، دینی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی، نہ فقط تشیع کے حوالے سے بلکہ اتحاد بین المومنین کے حوالے سے۔ ہم نے خود اپنی کلاسوں میں دیکھا ہے کہ دوسرے مسالک والے بھی ہماری کلاسوں میں آ کے فقہ و اصول کے درس سیکھتے رہے ہیں۔ عموماً مدارس کا جو ایک عنوان ہوتا ہے کہ جس میں قرآن، حدیث، فقہ، منطق، اصول، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جامعۃ المنتظر کا یہ امتیاز ہے کہ جہاں
دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے۔ گریجویشن ہے، ایم اے ہے، ماسٹر ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی، کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں بشمول مجھ کے، ہم نے کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم بھی حاصل کی ہے جامعۃ المنتظر میں رہ کے۔ حوزہ علمیہ کے مختلف شعبہ جات تعلیمی، تدریسی، تحقیقی اور تبلیغی کام کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ جامعۃ المنتظر جو ہے ایک قدیمی ادارہ ہے، الحمدللہ پاکستان میں اس کی شناخت ہے، اور پاکستان سے باہر بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی جامعۃ المنتظر کی شناخت ہے۔ اس کے کئی ایک شعبہ جات جب سے یہ ادارہ موجود ہے، یہ شعبہ جات موجود تھے۔ سب سے بڑا شعبہ تعلیمی ہے، تدریسی اور تعلیمی شعبہ۔ یہ شعبہ جو ہے استادوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اساتذہ جو ہے ہر جمعرات کو بیٹھ کر ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور جو پورے ویک کے مسائل ہوتے ہیں علمی وہ ڈسکس ہوتے ہیں سارے، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسرا شعبہ تعلیمی شعبے کے علاوہ اس تعلیمی شعبے میں وسعت ہے، اس میں تدریس بھی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس شعبے کے اندر موجود ہیں، داخلہ ہے، خارجہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شعبے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ جو ہے جامعۃ المنتظر میں وہ کیا ہے؟ لائبریری ہے، مطالعاتی۔ تیسرا شعبہ جامعۃ المنتظر کے اندر خود مسجد ہے، اور مسجد بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں مسجد کے اندر، اس میں نماز جمعہ ہے، جس کو ہمیشہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض النجفی نماز جمعہ جو ہے اس کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسجد میں مختلف پروگرام بھی ہم کرتے ہیں، طلباء وہاں مطالعہ کرتے ہیں، بیٹھ کے مباحثہ کرتے ہیں، اسمبلی ہوتی ہے مسجد کے اندر طالب علموں کی، تو مسجد سے ہم یہ کام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ چوتھا شعبہ جو ہے وہ امام بارگاہ ہے، دارالحسین کے نام پہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے جہاں 5 سے 6 ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ پانچویں چیز ہمارے پاس ایمبولینس ہے، اور اس کے ساتھ غسل کی جگہ ہے، اور ابھی ہم تقریباً اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اگر کسی ایک میت کو کولڈ سٹور بھی ہم نے بنا لیا ہے، ایک آدمی کو رکھا جا سکتا ہے یہاں جامعۃ المنتظر میں، اگر ان کے ورثاء دور سے آنا چاہتے ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ایک ہمارے پاس کمپیوٹر اکیڈمی ہے، جو بچوں کے لیے بچے وہاں کمپیوٹر سیکھتے ہیں، مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، حتیٰ ڈیزائننگ وغیرہ یہ سیکھتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں جو ہیں جو آج کے دور میں ضروری ہیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے پاس المنظر ٹی وی ہے۔ المنظر ٹی وی جو ہے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کے اندر مجالس، محافل، دروس، خطبات، خطبہ جمعہ، اس طرح کی چیزیں۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو جامعۃ المنتظر سے متعلق چیزیں ہوں یا جامعۃ المنتظر کے اندر شخصیات ہیں ان کا انٹرویو کیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ یہ یعنی دارالقرآن، دارالحدیث، دارالتحقیق، یہ ایک ہم نے شعبہ اکٹھے قائم کیا ہے جو ان 3 کاموں پہ مشتمل ہے۔ دارالقرآن میں تفسیر کے اوپر کام ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کے اوپر کام ہوتا ہے، قبلہ حافظ صاحب کا ترجمہ قرآن کے اوپر کام ہو رہا ہے الحمدللہ، وہ بھی بہت جلد ترجمہ قرآن ان کا ایک تفسیری ترجمہ جو ہے وہ چھپ کے آ جائے گا۔ دارالحدیث احادیث کے اوپر کیا ہے کام ہو رہا ہے، جس طرح مختلف احادیث کی کتب ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کی ہیں، اہل تشیع کی ہیں۔ اسی طرح دارالتحقیق میں میں نے بتایا کہ مختلف قسم کے ہمارے پروگرام ہیں، بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں، اور کیا ہیں کتب کی تحقیقی کتب ہم چاہتے ہیں استخراج کریں، وہ آئیں اور چھپیں اور لوگوں تک وہ کیا ہیں تحقیقی کتب جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس شعبہ تبلیغ ہے، دارالتبلیغ کے نام۔ ہم نے ایک اسے کہہ سکتے ہیں صندوق قرض الحسنہ، ایک چھوٹا سا بینک بڑا نام ہے، لیکن ہم نے قائم کیا ہے جامعۃ المنتظر میں۔ اس میں ہم قرض دیں گے بغیر سود کے، جو لوگ اس کے ممبر ہوں گے
ایک اماؤنٹ ہم نے سوچی ہوئی ہے اس حد تک دیں گے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی ممبر کی تو اس کی اگر بیوی کہیں شادی نہیں کرتی، بچے چھوٹے ہیں، تو بچوں کی تعلیمی کفالت اور بیوی کو بھی ایک حد تک ماہانہ پیسے ہم پے کریں گے. اگر وہ زندہ رہتا ہے، اللہ ان کو سب کو زندگی دے، تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے لیے ہم نے ایک پینشن کا سلسلہ ایک رکھا ہے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر سہولیات ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں. اس کے اندر مستقبل میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک بہت بڑے پیمانے کا نہیں، چھوٹے پیمانے کا ایک پریس یہاں پہ لگا دیں. کتابیں بھی ہم خود یہاں سے شائع کریں. ہمارے پاس مختلف کلاسز ہوتی ہیں عقائد کی، علم کلام کے اوپر، وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. اور شارٹ کورس ہم نے گزشتہ سال بھی رکھا تھا، اس سال بھی شارٹ کورس بھی ہم انشاءاللہ رکھیں گے. اور پھر ہمارے جو دفاتر ہیں، ایک ہمارا سیکریٹری ہے جامعہ کا، تو وہ ہمارے دفتر کو دیکھتا ہے، دفتری تمام امور اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھتا ہے. اور یہ جامعہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں گو حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسن نجفی مراجع کے وکیل ہیں، لیکن مراجع ان کو وکیل سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو قبلہ خود بھی لوگوں کو اجازت جات لکھ کے دیتے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جو خط ہمارے پاس آتے ہیں جاتے ہیں ان کا ریکارڈ ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں جامعۃ المنظر کے حوالے سے، مختلف جگہوں پہ ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، وہ بھی سارا ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. یعنی یہ مختصر اگر کوئی ایک شعبہ ہمارے پاس ہے، ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بھی ایک الگ مستقل شعبہ ہے، تو ہمارا پورا حساب کتاب آڈٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور جامعۃ المنظر کا ایک ٹرسٹ ہے حسینی ٹرسٹ کے نام پہ. اس کے علاوہ مہمان خانہ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جامعۃ المنظر کیا ہے، مدد کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام بھی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کی ہم سال میں لاکھوں روپے جو ہیں مختلف مد میں لوگوں کو دیتے ہیں. شادی کی مد میں، بیماری کی مد میں ہم دیتے ہیں. اسی طرح بھی گھر لوگوں کے خراب ہو گئے، اس کی مد میں ہم پیسے دیتے ہیں. تعلیمی مد کے اندر ہم پیسے دیتے ہیں. بچے جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں یا کیا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس فیسز وغیرہ نہیں ہوتی، ان کو دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جامعۃ المنظر کے طالب علم ہوں، باہر کے بچے بھی ہم سے کیا ہے وہ یہ چیزیں پیسے وغیرہ آتے ہیں، لیتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح راشن کے حوالے سے بھی ہم مدد کرتے ہیں. المنظر ریلیف ایک ادارہ ہے، وہ جو ہے مختلف اوقات میں اس نے مدد کی، مثلا سیلاب زدگان کی. تو اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں بھی راشن وغیرہ مختلف خاندانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے جامعۃ المنظر کی طرف سے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے لاہور کے اندر، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر جامعۃ المنظر حصہ لیتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حفیظ سینٹر کو جب آگ لگی تھی تو المنظر والے کے وہاں گئے، انہوں نے کھانا وہاں پولیس کو اور لوگوں کو دیا اور وہاں مدد کی ہمارے لوگوں نے. اسی طرح ہمارے پاس کچن ہے، 750 لوگوں کا کھانا جو ہے ہمارے پاس ہر روز پکتا ہے، خود جامعہ کے لیے اور جامعہ کے جو ملحقہ مدارس ہیں، جس میں جامعۃ الزہرا ہے اور بقیت اللہ ہے، السیر سکول ہے. ہم نے ایک غریب بچوں کے لیے ایک سکول بنایا ہے اور فری ہے، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، صرف 500 روپے ہم ان سے لیتے ہیں. انگلش میڈیم سکول ہے. اسی طرح ایک مغل پورہ میں باقر العلوم کے نام سے مدرسہ ہے، وہ اس کا کھانا بھی 40 کے تقریباً لگ بھگ وہاں طلباء ہیں، وہاں بھی کھانا جو ہے ادھر سے جاتا ہے. ڈسپینسری ایک شعبہ ہے جامعۃ المنظر کا، وہ بھی الحمدللہ بہترین. وہ فقط جامعہ المنظر کے طلباء کے لیے نہیں ہے، باہر کے مومنین بھی ماڈل ٹاؤن کے اس سے مستفیض ہوتے ہیں. مستقل طور پہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. فارغ التحصیلان کا بھی ایک مستقل ہم نے شعبہ بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس سیکورٹی کا بھی ایک سخت انتظام ہے، تو ہم نے تقریباً جامعۃ المنظر میں ہر جگہ پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم چیک رکھتے ہیں، سیکورٹی کو بھی. جامعۃ المنظر کا ترجمان مجلہ المنتظر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. بندہ حقیر اس ماہ نامے کے تحقیقی مقالہ جات لکھتا ہوں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے جامعہ کا ایک قوم میں ایک اچھا نام ہے، اچھی خدمات ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جامعہ کی خدمات ہیں، جامعہ کا نام ہے، یہ مجلہ بھی اسی لیول کا ہو. قدیم جامعہ کی المنتظر لائبریری اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ حوزہ علمیہ خود. یہاں تفاسیر قرآن،
کتب احادیث، فلسفہ، منطق، تاریخ سمیت تمام علمی موضوعات پر مصباح القرآن ٹرسٹ سمیت متعدد ملکی اور بین الاقوامی اشاعتی اداروں کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب خانہ کا آغاز 1954 میں ہوا ہے، اور اس کتاب خانہ کے جو روش ہے یا اس کے اندر جو کتابوں کا تعارف ہے وہ موضوعاتی لائبریری ہے۔ بعض شخصیات کی کتابیں ہم نے الگ عناوین دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے مؤلفین جامعہ، جو جامعۃ المنتظر کے مختلف ادوار میں، مختلف دور میں جو لکھنے والے لوگ تھے ان کی کتابیں ہم نے الگ الگ لکھی ہیں، اور جتنی بھی ان کے چاپ ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ کتب ایسی ہیں کہ جو وہ اپنی زندگی میں چاپ نہیں کروا سکے، ہمارے پاس قلمی نسخہ جات جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس شخصیات میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے رکھا ہے شہید مطہری رحم اللہ، اور اس کے بعد ہم نے رکھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری، اور اس کے بعد ہم نے رکھا ہے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب، اور جن کو مشہور جسے کہتے ہیں ڈکو صاحب، ان کی کتابیں ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی کتابیں ہیں، علامہ حیری صاحب کی کتابیں ہیں کہ یہ مفسر قرآن بھی تھے، اور ان کی تفسیر کا نام ہے لوامع التنزیل۔ اور اس لائبریری کا درآمد جو ہے وہ بھی ہماری ممبرشپ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں کہ اس کے 1000 روپے، 2000، 3000 اس طرح کے لوگ اس کو پرداخت کرتے ہیں ماہانہ، اور ساتھ ہی اس کے جو ہے کہ کچھ کتابیں عطیہ کی جاتی ہیں، اور قرآن اور تفاسیر ہمارے پاس مختلف کے اس کے عناوین جو ہے کہ ہمارے پاس ہے کتابیں موجود ہیں۔ اور انگلش میٹر بھی ہمارے پاس جو ہے کہ جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مڈل پاس آتے ہیں یا میٹرک پاس آتے ہیں، ان کی کتابیں بھی آگے جو ہے اسٹڈی جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس بھی ہمیں بکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پہ اکثر کتب مل جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے کتب تعداد کے لحاظ سے تو یہ تقریباً اس میں 1 لاکھ کتاب موجود ہیں۔ مرکزی دینی درسگاہ میں نہ صرف تدریسی کام سر انجام پا رہے ہیں، بلکہ یہ عوامی فلاحی ادارہ اور ملی پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیشہ ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ ملی اور قومی کاموں میں بھی جامعۃ المنظر بہت آگے ہے۔ خود جامعۃ المنظر کا وجود جو ہے پورے پاکستان میں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود حضرت علامہ شیخ محسن نجفی مفسر قرآن، ان کی خدمت میں ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ اصل ہماری جڑ کیا ہے، جامعۃ المنظر ہے، ہم سب وہاں سے ہیں۔ یہ باب کی حیثیت رکھتا ہے، ویسے مادر علمی ہے، یہاں ساری تنظیمیں آتی ہیں۔ جامعۃ المنظر سے قیادت بنی، یعنی جامعۃ المنظر قائد گر ہے۔ مولانا صفدر حسین صاحب آج جو قائد موجود ہیں، مولانا صفدر حسین نجفی صاحب کا انتخاب ہے۔ اس سے پہلے بھی شہید عارف حسین حسینی کو بھی مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب نے ان کا انتخاب کیا، تو لہٰذا جامعۃ المنظر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں۔ ایک بہت بڑا کام جو ہے جامعۃ المنظر کے ذمہ گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے، گورنمنٹ کے ادارے بھی جامعۃ المنظر کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جامعۃ المنظر کے طلباء کو سالانہ اور ضمنی امتحانات کے شفاف امتحانی نظام سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بڑا اس میں سسٹم ہوتا ہے، پیپر باہر بنتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا پیپر کہاں بن رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح جو سٹینڈرڈ ہے اس میں پیک کر کے جاتے ہیں۔ کمرہ حال میں پیپر کھولے جاتے ہیں، باہر کے مدارس سے نہیں۔ ہاں، ہمارے جامعہ میں اگر کوئی امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان ممتحن باہر سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس مدرسے جس مدرسہ میں امتحان ہو رہا ہے اس میں ممتحنین وہ ہوتے ہیں جن کے بچے وہاں امتحان میں شرکت نہ کر رہے ہوں۔ 1954 سے شروع ہونے والے تعلیمی سفر میں 4 پرنسپل صاحبان نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ 1954 سے 1964 تک، حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ 1964 سے 1965 تک، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ 1965 سے 1989 تک، آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی 1989 سے تاحال خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ محتمم اعلیٰ علامہ قاضی نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عباس نقوی مرحوم، مولانا مصعب بیگ مرحوم، چیف اکاؤنٹنٹ مہدی حسین، جامعہ کے ٹرسٹیز اور دیگر شخصیات نے حوزہ علمیہ کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دے کر متلاشیان علم و دانش کی سرپرستی کی۔ قومی مرکز ہونے کے ناطے بین الاقوامی، حکومتی، قومی سیاسی دینی رہنما
جامعۃ المنتظر کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، قاضی حسین احمد، وزیر داخلہ رحمان ملک، اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سے علماء کرام اور حکومتی شخصیات، آیت اللہ بشیر حسین نجفی کے صاحبزادے حجت الاسلام علی نجفی اور دیگر شامل ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس اور ملی یکجہتی کونسل کے اجلاسوں کی میزبانی بھی حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کر چکا ہے۔ مدرسہ میں بہترین جدید عمارت پر مشتمل ہاسٹل اور میس کا نظام بھی موجود ہے، جہاں لاہور کے دیگر مدارس کے لیے بھی کھانا پکایا جاتا ہے۔ 2015 میں جب عمارت بنی اس میں الحمدللہ 5 سے 6 ملازمین ہوتے ہیں جو روٹی بنانے والے اور کھانا بنانے والے ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن 4 دن گوشت بنتا ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کی سبزیاں اور دالوں کو جو ویٹامن طلاب کو ضرورت ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر یہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر خود اپنے مدرسے کی پسائی وغیرہ، آٹے کی پسائی وغیرہ بھی اسی مدرسے کے اندر ہوتی ہے۔ جامعۃ المنتظر کا سالانہ جلسہ مارچ میں منعقد ہوتا ہے۔ طلبہ تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ قومی تقریبات اور کھیلوں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔